انڈیا ہماری دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا کہ طالبان کے ساتھ محبت ہو گئی. مطلب طالبان سے محبت ہونے کی ایک ہی وجہ ہے پاکستان. یہ کیا میرٹ ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں انڈیا کیوں دہشت گرد جماعت کو ملک کو سپورٹ کر رہا ہے؟ بھارت کہتا ہے نہیں ہماری دوستی ہے، مطلب ہم نے ایمبولینس سے دی ہیں. یہ مطلب پاکستان کی دشمنی میں انڈیا کیوں کرتا ہے اتنا؟ جی یہ سب یہ یعنی افغانستان والے لڑ رہے اپنی، ابھی کے نہیں لڑ رہے سر، کئی سالوں سے لڑ رہے وہ ٹی ٹی پی والے. تو اب کہنا شروع کر دیا جی بھارت کرا رہا ہے. اچھا بھارت کا تڑکا لگائے بغیر ان کا کوئی کام چلتا نہیں نا، کیونکہ افغانستان مسلم کنٹری ہے تو لوگوں کے اندر وہ جذبہ آتا نہیں. تو جب تک یہ بھارت کا نام نہیں لگاتے کہ جی بھارت یہ کروا رہا ہے تب تک ان کا کام بنتا نہیں. ورنہ مجھے بتائیے سالوں سے یہ ٹی ٹی پی والے اٹیک کر رہے، اس وقت بھی آپ لوگوں نے بھارت کا نام تو نہیں لیا. اب اچانک سے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایک آپریشن سندور ہو گیا تھا اب ہر جگہ پہ بھارت کو لے کر آ رہے ہیں. ارے اپنی بھی تھوڑی سی دیکھ لیا کریں کہ غلطی کہاں پر ہے. انڈیا ہماری دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا کہ طالبان کے ساتھ محبت ہو گئی. مطلب طالبان سے محبت ہونے کی ایک ہی وجہ ہے پاکستان. یہ کیا میرٹ ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ وائی از دس سو؟ نہیں تو سر ہمارا بھی تو بڑا یارانہ چل رہا تھا نا طالبان کے ساتھ. ہم نے تو ان کی گورنمنٹ بنا کر دی سر، اشرف غنی کی گورنمنٹ ہم نے ہی تو ہٹائی تھی. تو اس وقت تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی، ہم کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہو گیا ہے. ہم نے کیسے سر ہم ہی وہاں پہ جا کر واہ کر رہے تھے نا سر. ہم نے ہی تو کہا کہ جی وہ گورنمنٹ ہم نے بنائی، وہ سب کریڈٹ لے رہے تھے عمران خان اور سب لوگ. چلے گئے تھے امریکنز لیفٹ. ہاں امریکن چلے گئے تھے اور اس کے بعد اشرف غنی کی گورنمنٹ ہٹی اور طالبان کی گورنمنٹ آئی. تو ہم نے ہی تو سر کہا تھا کہ اب اصل میں تو اسلام کی جیت اب ہوئی ہے. اور فیض حمید صاحب نے بھی وہاں پر جا کے کہوا پیا تھا، عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جی اب اصل گورنمنٹ آئی ہے، اب آزادی ملی ہے. اب آزادی کیا کون سی زنجیریں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹوٹ گئی ہیں، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی سر ہمارے یہاں. تو اب اچانک سے طالبان ہمیں برے لگنے لگے. پہلے تو ہماری بہت دوستی یاری چل رہی تھی. ہماری تو چلو ٹھیک ہے، ہمارے تو مسئلے مسائل ہیں، ہم تو اچھے ملک نہیں، ہم تو گندے بچے ہیں. انڈیا کیوں دہشت گرد جماعت کو ملک کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ ہے میرے پاس جس میں وہ سیدھا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں ہر قیمت کے اوپر ایٹ ایوری کاسٹ یہ طالبان کو سزا ملنی چاہیے. یہ داعش اور دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دے رہے ہیں اور بھارت کہتا ہے نہیں ہماری دوستی ہے، مطلب ہم نے ایمبولینس سے دی ہیں. یہ مطلب پاکستان کی دشمنی میں انڈیا کیوں کرتا ہے اتنا پیار طالبان کے ساتھ؟ یہ اتنی زیادہ کیوں چل رہی ہے؟ سر یہ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ٹیرر آرگنائزیشنز کو پناہ دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ تو ہم بھی دے رہے ہیں سر. ہمیں بھی تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی سر 136 ٹیرر آرگنائزیشنز پاکستان میں. ایف اے ٹی ایف میں آپ گئے تھے تو ایف اے ٹی ایف میں آپ کیا مطلب کہنا چاہیے کہ لڈو بانٹنے کی وجہ سے گئے تھے؟ 4 بار آپ ایف اے ٹی ایف میں یو اے بھی گیا ہوا ہے، یو اے بھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں. ڈو یو نو دیٹ؟ ابھی بھی ہے میرا سر. تو سر وہ منی لانڈرنگ میں گیا ہے سر، وہ ٹیرر فنڈنگ میں نہیں گیا ہے، وہ منی لانڈرنگ اور چیزیں. اچھا وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی تو سیاسی باتیں ہو سکتی ہیں. امریکہ، یورپ، انڈیا ایون سارے کہتے ہیں، ہم اکیلے تو نہیں کہہ رہے سر. وہ تو ہمیں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو ہم مان گئے کیا؟ اگر ہم اپنی بات نہیں مان رہے تو ہم افغانستان کو ٹیرر کنٹری کہنے پہ کس لیے ضد کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ افغانستان کے لوگ جو ہے وہ ہماری وہ باتیں سمجھ چکے ہیں. جو 20 سال سر ہم نے ان کے سر پہ کیسے ڈرون گروائے سر، کیسے پیزا فرنچائز بن گئے سر، کیسے ہم نے ڈالر لیے اور اس کے بعد کارنر کے پلاٹ کینیڈا کے، دبئی کے، ہر جگہ کی پراپرٹی کے دام بڑھ جاتے تھے، ساجے تاڑ سب کہہ کر گئے. لیکن سر اس کے بعد ہی سر آپ نے دیکھا کہ جب طالبان آ گئی ان کی حکومت، ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان نے ان کے ساتھ اصل میں گیم کیا کی ہے کہ ہم ڈالر پکڑتے رہے امریکہ سے اور اس کے بعد کہتے رہے کہ جی طالبان سے ہم آپ کی گورنمنٹ بنوا رہے ہیں. تو سر یہ ڈبل گیم تو ہم نے کھیلا ہے. اب ہم شروع ہو گئے بجائے اس کے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹرمز اچھے رکھیں. اگر وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ ٹیرر آرگنائزیشنز کو اگر فنڈ کرتے ہیں یا جگہ دیتے ہیں تو سر ساری دنیا کی کنٹریز دیکھ رہی ہیں، وہ ان کو لے کے جائیں گی، بالکل ایف اے ٹی ایف میں بھی لے جائیں گی اور ہر جگہ سے ان کو سزا دلوائیں گی. ہم کس لیے خواہ اپنا کہہ لیجئے کہ اپنا نام خراب کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہلے مصیبتیں کم ہیں. ہمارے یہاں خود آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹی ایل پی پہ ایکشن ہو رہا ہے بڑے عرصے کے بعد، حالانکہ کوئی اور ہی چکر ہوگا، ورنہ ٹی ایل پی والے جب لوگوں کو زندہ جلا رہے تھے، مار رہے تھے، سب کر رہے تھے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا.
اب اچانک سے آپریشن شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے باقی پاکستان اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے سر. ہر طرف لڑائی جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. کہاں کہاں لڑیں گے آپ لوگ؟ مطلب ادھر بھارت ہے, ادھر سے افغانستان ہے, اور بیچ میں سر سینڈوچ. سر بہت پٹائی ہونے والی ہے, میں بتا رہی ہوں. اور افغانستان کے لوگ تو سر سنتے بھی نہیں ہے سر, انہیں تو سمجھ بھی کچھ نہیں آتا. بھارت والے تو پھر سمجھے ہم بھارت سے ادھر آئے تو سر وہ پھر بھی بیچارے تھوڑا بہت ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, ہم نکل آتے ہیں. لیکن سر یہ افغانستان والے سر یہ تو بہت ماریں گے, کان کے نیچے دو رکھ کے دیں گے ہم لوگوں کو. 2 دن تک میموری بھی نہیں آئے گی واپس, کہاں ہے کر رہے ہوں گے ہم لوگ. آپ جانتے نہیں افغانستان کے لوگوں کو. تو یہ کل جو انہوں نے سیز فائر کی ریکویسٹیں کی ہیں, ترلے کی ہیں میڈم, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اسی لیے کی تھی, ان کو پتا تھا بہت تباہی ہونی ہے پاکستان کی طرف سے. تو سر ہم نے نہیں سننا چاہیے تھا نا. اگر ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے سر, ہم ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں سر. کبھی ہم کہتے ہیں بھارت نے ہم سے کہا سیز فائر کر لو تو ہم نے سیز فائر کر لیا, بھارت کہتا ہے ہم نے تو نہیں کیا, پاکستان نے کہا تھا. اب افغانستان کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اصل میں پاکستان نے کہا کہ سیز فائر کر لو. تو سر میں کس کی بات مانوں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا سر. مجھے تو پتہ نہیں لگ رہا کون مانگ رہا ہے کون کہہ رہا ہے. آپ کا جنہ منہ دماغ ہے, آپ زیادہ زور نہ ڈالا کریں, ویسے بھی کھانا کھا کے آپ بات کیا کریں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 10 مئی کو پاکستان نے جب صبح 6 گھنٹے بمبارڈمنٹ کی تو انڈیا امریکہ کے پاس چلا گیا, اور جب کل پاکستان نے بمبارڈمنٹ کی اس کے اوپر افغانستان پہ تو وہ بھاگے گئے عراق اور قطر اور سعودی عرب, کہا کہ پاکستان کو چپ کرائیں, یہ نہیں تو لے جائے گا. میڈم آپ کو کیا لگتا ہے طالبان باز آ جائیں گے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو مزید کاروائیاں کرنی پڑیں گی؟ نہیں سر, مزید کاروائیاں کرنی پڑیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ باز آ جائیں گے اور 2 دن کے بعد جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے ہی سیز فائر ختم ہوگا سر, اس کے ساتھ ہی دیوالی بھی آ رہی ہے سر, تو دوبارہ دیوالی کے پٹاخے پھر شروع ہو جائیں گے. سر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو پائے گا. یقیناً پاکستان کو اور کارروائی کرنی پڑے گی, اور دوسری طرف بھی یاد رکھیں کبھی اپنے دشمن کو یا جو آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. جس دن آپ نے یہ سوچا کہ جی یہ کیا کر لیں گے, یہ تو ہم سے چھوٹی کنٹری ہے, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. سر میں نے سنا ہے وہ ایک ٹینک بھی ہمارا لے گئے. حالانکہ سر آج کل ٹینکوں کا زمانہ نہیں ہے, ٹینکوں پہ تو لڑائی ہوتی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی وہ ٹینک لے گئے ہمارا. پتہ نہیں کیا کریں گے, بیچ دیں گے شاید. لیکن سر وہ ٹینک لے گئے ہتھیار کی, ان کے پاس کمی نہیں ہے. امریکہ سر آپ ہی نے کہا تھا نا 7.2, سر مہمان کو بولنے دیا کریں سر, $7.2 بلین کے ہتھیار امریکہ چھوڑ گیا ہے. اب وہ کیا کریں گے سر, زنگ لگ جائے گا تو وہ ہماری سر پہ استعمال ہونا ہے نا. میڈم یہ بتائیں 2 فرنٹ وار کے کتنے چانسز ہیں, انڈیا بھی حملہ کر دے پاکستان افغانستان کی جنگ کے دوران؟ سر کافی چانسز ہیں, لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر. مجھے نہیں پتا آپ نے شعلے فلم دیکھی ہے یا نہیں, لیکن اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہوتے ہیں, یعنی کہ جو انسپیکٹر صاحب ہوتے ہیں جو وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں وہ یا جیل کے جو انچارج ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آدھے ادھر جاؤ اور آدھے ادھر جاؤ, باقی میرے پیچھے آؤ. تو سر ایگزیکٹلی وہی ہمارے یہاں بھی ہمارے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہیں وہی کرنا پڑے گا کہ وہ بولیں گے آدھے ادھر جاؤ آدھے ادھر جاؤ, باقی میرے پیچھے آؤ. تو سر کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اپنی فوج پہ پورا بھروسہ ہے سر. ہم 2 فرنٹ وار کیا سر, ہمارے ساتھ چائنا اور ایران بھی شروع ہو جائے ہم اسے بھی ہینڈل کر لیں گے. اسی کے بات ہے سر, گھبرا کیوں رہے. لیکن سر یہ ضرور ہے کہ بھارت نے جیسے بات کی جا رہی ہے وہ تبھی اسی صورت میں ہوگا اگر ان کیس خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی اٹیک ہو گیا, جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا. چاہے اس میں پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے یا کچھ ثابت کر پائے نہیں کر پائے کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں سے ایسا جو بیٹھے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کر جو ہے آپریشن سندور 2 شروع کر دیں. لیکن افغانستان سائڈ سے تو آلریڈی چل رہا ہے, افغانستان سے تو آلریڈی آپ کے اٹیک چل رہے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں سر آپ کی جو غلط پالیسیز رہی ہیں اس کا بھی ہاتھ ہے. آپ ان کو چڑھاتے چلے گئے افغان طالبان کی گورنمنٹ کو, کبھی یہاں سے ریفیوجیز کو پکڑ کے نکالا جا رہا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی اس طرح مت کیجئے, تھوڑا سا صبر کر لیجئے, نہیں یہاں سے نکلو. پھر ہر طالبان کو یا ہر جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو آپ نے ٹیررسٹ پکارنا شروع کر دیا. آپ کے لوگ جا کر ٹی وی چینلز پر ان کو نمک حرام اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں, اور ان کو جو جنگ بندی ہوئی ہے اس سے پہلے ان کو زبان بندی جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کبھی احسان فراموش لوگ ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نمک حرام ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سن کے وہ بہت پاکستان سے خوش ہوں گے, پاکستان کے لوگوں کا بڑا خیال کریں گے؟ ظاہر ہے سر نفرتیں بڑھیں
پڑیں گی. نفرت بڑھانا بہت آسان کام ہے. آپ چاہے بھارت کے ساتھ کریں, چاہے آپ افغانستان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کریں, سر نفرت بڑھانا سب سے آسان کام ہے. اور جس طریقے سے ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب صبح شام بات کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ سب یہ یعنی افغانستان والے لڑ رہے, اپنی ابھی کے نہیں لڑ رہے سر, کئی سالوں سے لڑ رہے وہ ٹی ٹی پی والے. تو اب کہنا شروع کر دیا جی بھارت کرا رہا ہے. اچھا, بھارت کا تڑکا لگائے بغیر ان کا کوئی کام چلتا نہیں نا, کیونکہ افغانستان مسلم کنٹری ہے تو لوگوں کے اندر وہ جذبہ آتا نہیں. تو جب تک یہ بھارت کا نام نہیں لگاتے کہ جی بھارت یہ کروا رہا ہے, تب تک ان کا کام بنتا نہیں. ورنہ مجھے ہی بتائیے, سالوں سے یہ ٹی ٹی پی والے اٹیک کر رہے ہیں, اور کئی سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں ان کو مارنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, بھگانا چاہیے. جس زمانے میں میجر گورو واریو وغیرہ آیا کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ان کا یہی علاج ہے کہ آپریشن کرے اور ان کو مارے. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ان کی یہ ساری باتیں. اس وقت بھی آپ لوگوں نے بھارت کا نام تو نہیں لیا. اب اچانک سے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایک آپریشن سندور ہو گیا تو اب ہر جگہ پہ بھارت کو لے کر آ رہے ہیں. ارے اپنی بھی تھوڑی سی دیکھ لیا کریں کہ غلطی کہاں پر ہے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ یا تو اگر بھارت پہ سارا ملبہ ڈال کے, بھارت کے اوپر سارا الزام لگا کے, اگر آپ کی جان بچتی ہے, اگر آپ کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں, آپ کا جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جاتا ہے, تو لگائیے الزام. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پلیز اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ری وزٹ کیجئے, اپنی پالیسیز کو دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ساری دنیا دوست بناتی ہے, ہم دشمن پیدا کرتے ہیں اور دشمنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. وہی طالبان جو کبھی کہا جاتا تھا جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ تو ہمارا 5واں صوبہ ہے, یہ تو ہم ان کی گورنمنٹ بنائیے, یہ کیا وہ کیا. اب وہ ہم سے اتنی شدید نفرت کریں اور ہم اس نفرت کو بجائے کم کرنے کے کہ ٹھیک ہے جو ہم سے 20 سال غلطی ہوئی کہ ہم نے یہاں پر امریکہ کو اسپیس دی, اس کو کم کرنے کے وجہ ہم اور بڑھا رہے ہیں. اس میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں امریکہ کا ہاتھ ہوگا کہ امریکہ پھر افغانستان میں جانے کی کوشش کر رہا ہے, پلان کر رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے ہم ہی ہیں جو ایک بکاؤ مال ہیں, ہم نے پھر ان کی بات مان لینی ہے. تو افغانستان پہلے سے ہی الرٹ ہوا ہوا ہے. ایسے میں سر ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ ان کے فارن منسٹر بھارت چلے گئے تو اچانک سب کے جو ہے وہ دماغ چینج ہو گئے, سب کی سوچ بدل گئی. بھائی افغانستان کے ساتھ تو وہ چابہار پورٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ تو جب کوئی مصیبت آتی ہے, چاہے ارتھ کوئک ہو, فلڈ ہو, واٹ ایور جو کچھ ہوتا ہے افغانستان میں, بھارت تو وہاں پہ ایڈ بھی بھیجتا ہے. وہاں پہ کبھی چاول بھیج رہے ہیں, کبھی کیا بھیج رہے ہیں. تو ان کا سلسلہ تو سر چل رہا ہے. جو انہوں نے بیچ میں ٹرک ہم نے جو روکے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس لیے نہیں بھیجنا چاہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ سر 4 بوریاں ہم لوگ اتار لیں, پتہ لگے آٹے چاول کی. تو سر اس طرح کا تو شک شبہ ہمارے درمیان رہا ہے. افغانستان کے ساتھ تو ان کے کبھی ایسے کوئی خاص نفرتیں نہیں رہی. خیر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے